أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اولاً تعریف اس معبود برحق کی کہ وہ وجود بابرکت پروردگار کہ جو اتنا کریم ہے، اتنا لطیف ہے، اپنے عنایتوں کو اپنے بندوں پہ چھڑکتے جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اس سرزمین پہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رافتوں سے دور ہے۔ اللہ اپنی برکتوں نواز رہا ہے اور بندہ اس سے فیضیاب ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس لیے عزیزوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات کو پہچانا جائے، وہ معبود برحق کہ صرف اسی کی ستائش کی جائے، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ہی اس نے ہادیان برحق کو ہمارے درمیان میں بھیجا، انبیاء کی صورت میں، اوصیاء کی صورت میں، تاکہ ہم اور آپ، ہم جیسے خطاکار، ہم جیسے گنہگار انسان کو پتہ چل سکے کہ واقعاً پروردگار کی ذات کیسی ذات ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم اس کے نبی کی اور اس کے امام کی، اس کے طرف سے جو ہادیان برحق آئے ہیں ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ تمام معرفتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں، کیونکہ جو موضوع کلام ہمارا چل رہا ہے، میں نے مقدمہ کلام اول مجلس سے شروع کر کے آج تیسری مجلس آ گئی ہے کہ میں نے کلام کو اپنے شروع ہی کربلا سے کیا، ابتدا ہی کربلا سے کیا کہ کربلا ہماری یادگار ہے عزیزوں، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہر سال کی طرح ہم عزائے حسینی کو بپا کریں گے، روئیں گے، ماتم کریں گے اور بس ختم، حق امام حسین علیہ السلام ادا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزوں۔ تو کربلا کو سمجھیے، جب کربلا کو سمجھیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آقا کو سمجھیں تو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے عقائدی پہلو میں اپنے آپ کی شناخت ہے، خود شناسی، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو خدا شناسی ہمیں آ جائے گی، اللہ کو پہچان جائیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے، اور جب خدا شناسی آ جائے گی تو پیغمبر شناسی اور امام شناسی اپنے آپ سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، امام تک پہنچنے کا، رسول تک پہنچنے کا ذریعہ خود انسان کی اپنی ذات ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا عزیزوں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہی انسانیت کو جگانے کے لیے معرکہ کربلا وجود میں آئی،
انسانیت کا پیغام آقا ابا عبداللہ نے مدینہ چھوڑ کے کربلا تک کے سفر میں بتا دیا کہ انسان کہتے کسے ہیں۔ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آیا ہے، جو مختصر سی زندگی اسے دی گئی ہے، بس یہاں پہ رہ کے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو بس اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام انسان ہے۔ نہیں، انسان کہتے اس کو ہے عزیزو کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ اس کا وجود کس لیے بنایا گیا، وہ پیدا کس لیے کیا گیا ہے، اس کا مقصد خلقت کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے انسان سے، اور اللہ کی ذات صرف اور صرف اپنے اطاعت کے اور کچھ نہیں چاہتی عزیزوں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے، یعنی وہ میری خدا کی عبادت کرے۔ جن و انس کا وجود اللہ نے اپنے اطاعت کے لیے رکھا، اپنی فرما برداری کے لیے رکھا، اپنی بندگی کے لیے رکھا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کیسے کرے، تو اللہ نے ذریعہ دیا اہل بیت کا، رسول کا، نبی کا۔ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم اللہ کی ذات پہ، اللہ کی طرف چلے جائیں، یعنی اللہ کی بندگی کر لے، اللہ کے اطاعت اور اس کی فرما برداری کو بجا لے کر آئے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جس طریقے سے میں نے جو اپنے موضوع کو شروع کیا تھا، کلام کا آغاز کیا تھا کہ کربلا کو سمجھنا ہے، معرکہ کربلا کو، تو اس کے لیے قرآن کا سہارا میں نے لیا۔ قرآن میں کس طریقے سے اللہ نے واقعات کا تذکرہ کیا کہ قرآن میں کیوں واقعات آئے، اور اس کا کس طریقے سے کربلا تک کا میں نچوڑ لے کے جا چکی ہوں۔ یعنی پہلے کی منزلوں کو میں مرور نہیں کرنا چاہتی، تکرار نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ کے ذہن میں موجود ہے یہ چیزیں۔ انشاءاللہ پروردگار ہم تمام کو اس کی توفیقات دے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ جو آج کا کلام میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ چیزوں کو باقی رکھیں گے، کربلا کو باقی رکھیں گے، تو وہ زندگی میں ہمارے پروان چڑھے گی۔ ہمارے 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ریان بن شبیب یہ مولا کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ اب انہوں نے کہا، ریان بن شبیب کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب میں پہنچا ہوں تو امام علیہ السلام فرما رہے، اور یہ آغاز یعنی جو ان کا کلام تھا، کہہ رہے کہ یہ پہلی محرم کی تاریخ تھی جو گزر چکی ہے، کہ جب وہ شرفیاب ہوئے ہیں تو پہلی محرم تھی۔ اب یہاں پہ امام رضا کہتے ہیں کہ اے ریان، اے ابن شبیب، تم چاہتے ہو کہ قیامت میں، یعنی جب انسان مر جائے گا قیامت ہو جائے گی، تو تم ایسے کمرے میں رہنا پسند کرو گے جہاں رسول رہتے ہیں، یعنی جہاں پہ رسول زندگی کر رہے ہیں۔ اب عزیزو اگر یہ چیزیں ہمارے زمانے کے امام اگر ہم سے پوچھ لیں تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہ بولے گا؟ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ کہہ دیں۔ یعنی ہماری التجا، ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ رہے، ہم امام کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم اطاعت بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے 8ویں آقا کہ جس طریقے سے جنت میں جہاں پہ رسول کا مرتبہ ہوگا، جہاں پہ آل رسول کا مرتبہ ہوگا، تو اس کو صرف جنت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جنت میں بھی اعلیٰ اور پائن یعنی اونچا نیچا درجہ رکھا گیا ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایک روم کا مکان ہوتا ہے ہمارا، 2 روم کا مکان ہوتا ہے، 2 سے زیادہ ہو گیا تو 2 BHK 3 BHK ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی فلیٹ سسٹم ہو گیا ہمارا، اور اس سے بڑا ہو گیا تو بنگلو ولاز ہو جاتے ہیں ہمارے، اور بڑا ہو گیا تو ٹاورز ہو گئے، یعنی ٹاوروں میں انسان نے گھر لے لیا، پورے ٹاور اس کے ہو گئے، اس کی خود کی ذاتی اس کی پراپرٹی ہے، ملکیت ہے اس کی۔ تو یہ یہاں پہ بھی یعنی دنیا میں بھی اسٹیٹس ہے، مکانوں کے اسٹیٹس ہے، کہ مطلب کیسے کمتر ہے، پھر اس سے اعلیٰ ہے، پھر اس سے اعلیٰ ہے، تو ویسے جنت میں بھی اسٹیٹس ہے، کم درجہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس طریقے سے۔ تو جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس میں رسول علیہ رسول ہے، اس کو فردوس کہا جاتا ہے، یعنی جنت الفردوس، اور مقام کا نام ہی فردوس ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں ریان بن شبیب سے کہ جہاں پہ رسول کا کمرہ ہے اس کو فردوس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اتنی ایسی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو سردار ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو وہ چیز کا سردار کہا گیا ہے۔ جیسے اگر ہم اعمال میں دیکھیں، اعمال میں حساب کتاب کہے تو سید اعمال محبت اہل بیت علیہ السلام کو کہا گیا ہے، کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے
ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمام ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایک طرف اور محبت اہل بیت ایک طرف، یعنی وہ تمام کی سردار ہے، ہمارے تمام اعمال کی سردار ہے۔ اسی طرح دنوں میں بھی دنوں کا سردار غدیر کا دن جو ہے وہ سب دنوں پہ سرداری کر رہا ہے، یعنی سب سے بڑا، سب کا ہیڈ جو ہے وہ غدیر کا دن ہے۔ سرزمین میں بھی کچھ ایسی سرزمین بتائی گئی ہے، یعنی اللہ نے پوری کائنات کا وجود جو یہ پورا جہان بنا دیا ہے، اس میں جو سب سے اعلیٰ جو زمین ہے، جو بالا ہے، جو افضل ہے، وہ ہے سرزمین مکہ، یعنی جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، جس کو مسجد الحرام ہم کہتے ہیں، خانہ خدا۔ یہ سرزمین جو سید سرزمین کہی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ ہے۔ تو ویسے جنت میں جو اعلیٰ مکان ہے وہ ہے فردوس۔ اب یہاں پہ امام آگے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اے ریان، اے پسر شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایسے کمرے میں رہو، یعنی رسول کے ساتھ رہو، فردوس میں تمہیں بھی جگہ مل جائے یا آس پاس میں جگہ مل جائے، تو تمہیں چاہیے قاتلین ابو عبداللہ علیہ السلام پہ لعنت کرے۔ یہ لعنت لفظ جو ہے عزیزو، یعنی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ایسا انسان دور ہے۔ لفظ لعنت کا اگر معنی کیا جائے کہ انسان کتنا بدبخت ہے اور کتنی اس کی مذمت ہو رہی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کمرہ مل جائے جنت میں کہ ہم رسول کے آس پاس رہیں، ان کے پڑوسی ہو جائیں، تو ہمیں آقا ابا عبداللہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنی ہے۔ اور لعنت کا سب سے اچھا ذرائع زیارت عاشوراء ہمارے پاس ہے عزیزو، کہ زیارت عاشوراء کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ گرچہ اگر ہم 100 بار لعنت اور 100 بار جو صلوات اس میں دی گئی اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہے ہمارے پاس وقت، تو اگر ہم نے ایک بار بھی پڑھ لیا، مگر اس میں خلوص نیت شرط ہے، تو پروردگار ہماری نیتوں سے واقف ہے، یعنی ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور خاص طور پہ ان ایام میں جو ابھی ایام عزائے امام حسین علیہ السلام ابھی جاری و ساری ہے، اگر ہم یہ دنوں میں فراموش کر دیں زیارت عاشوراء پڑھنا، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بری والی بات ہے، یعنی بہت ہم اپنے اوپر ہی اپنے آپ کو سفارش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ روز کا روز ہم زیارت عاشوراء پڑھیں، ایک دن بھی ہم سے ناگاہ نہ ہو جائے۔ یعنی جس طریقے سے ہماری کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بہت اہمیت جس کو ہم دیتے ہیں، ہم اس میں کبھی بھی خلل نہیں کریں گے، اس میں مداخلت نہیں کرتے اور کسی اور چیز کو دخل اندازی بھی کرنے نہیں دیتے، تو اسی طریقے سے زیارت عاشوراء کو بھی ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ واقعاً اللہ اور اہل بیت ہم سے راضی ہو جائے، اور خاص طور پہ ان ایام میں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ امام رضا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو شہدائے کربلا کا ثواب ملے، تو جب بھی تم یاد کرتے ہو امام حسین علیہ السلام کو یا شہدائے کربلا کو، تو تم کہو یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہوتے، اے کاش کہ ہم زمانے کے حسین کے ساتھ ہو جائے، بہت اچھی بات ہو جائے گی عزیزو۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زمانے کے امام ہمارے وجہ سے گریا کرے۔ ایک زیارت ناہیہ میں امام کا جملہ ہے، امام زمانہ کے عزیزو، کہ امام کہتے ہیں میرے جد کے مصائب کافی ہے مجھے رونے کے لیے، تم اپنے اعمال سے مجھے مت رلاؤ۔ یعنی کرتے ہیں ہم غلط کام، کرتے ہیں ہم گناہ، اور زمانے کے امام ہماری وجہ سے رو رہے ہیں عزیزو۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم وجہ نہ بنیں، ہم سبب نہ بنیں، ہم باعث نہ بنیں کہ زمانے کے امام ہم سے ناراض ہو جائے یا ہم سے اذیت میں پڑ جائے۔ تو یہ بہت دھیان میں رکھیے اور کوشش کریے کہ زمانے کے امام کو ہماری طرف سے کوئی بھی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، ہماری وجہ سے کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے امام کو۔ ہم سوچتے ہیں کہ امام زندہ ہے، ہم نے امام کے لیے سلامتی امام پڑھ لی، دعا کر لیے تو بس کافی ہو گیا، نہیں، یہ حق امام ادا نہیں ہوا ہے عزیزو۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے جس طریقے سے ہم زندگی کر رہے ہیں، تو اگر امام ہمارے درمیان میں آ جائے اور ہماری یہی روٹنگ رہے تو یہ امام کو پسند آئے گی؟ یہ کبھی ہم نے غور کیا ہے، توجہ کری ہے ہم نے عزیزو؟ نہیں۔ اگر ہم توجہ کریں تو واقعاً آج بھی سویرا ہے کہ ہم جاگ جائیں گے، اے کاش کہ ہم جاگ جائے عزیزو۔ تو بہرحال امام کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رسول کا جو کمرہ ہے یعنی جنت الفردوس، وہاں پہ تمہیں مقام مل جائے، تو تمہیں چاہیے قاتلین امام حسین علیہ السلام پہ لعنت کرے۔ اور دوسرے مرحلے پہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں شہدائے کربلا کا ثواب ملے، تو ہمیں یہ فقرہ اپنے لبوں پہ جاری کرنا چاہیے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ اور تیسرے مرحلے پہ مولا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو خدا سے ملاقات کرے، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا، جبکہ اللہ تو ایسی ذات ہے ہی نہیں جو دکھے، اللہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں دکھ کے آ جائے گی، کوئی شے نہیں ہے۔
اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، مگر خدا سے ملاقات کا مطلب یہ ہوا، اس بات کو اور واضح کرتے ہوئے چلوں کہ کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا کا ارشاد تھا کہ میں ایسے کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا نہیں۔ اب لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ مولا نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تو دکھتا ہی نہیں اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور مولا کہہ رہے کہ میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھتا ہی نہیں، یعنی گویا مولا اللہ کو دیکھتے تبھی عبادت کر رہے ہیں۔ تو مولا کو وہ کہنے کا مطلب عزیزو یہ تھا کہ دلی آنکھوں سے امام اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بصیرتوں والی آنکھیں کہتے ہیں، یہ آنکھیں سب کچھ دیکھ سکتی ہے، کیا ظاہر ہے کیا باطن ہے، کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ تو ظاہری آنکھیں نہیں، بصیرت والی آنکھوں کے ذریعے سے امام کائنات جو اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ کی عبادت کر رہے، کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ مولا نے آگے اپنے جملے میں یہ کہا ہے کیونکہ وہی لائق عبادت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی بصیرت کی آنکھوں کو کھولے، اور کس طریقے سے بصیرت کی آنکھیں کھولے گی عزیزو؟ جب گناہ ہم سے کم ہوگا، گناہ جب ہم چھوڑیں گے، گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، تب ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے دے، ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملاقات ہو جائے تو کہا گیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیے، یعنی کربلا جائیے۔ امام حسین کی ذات ایسی ذات ہے عزیزوں، ان کو سید الشہداء کہا گیا ہے، سالار شہداء کہا گیا ہے، یعنی شہیدوں کے بڑے، شہیدوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ جن کا مقام اور رتبہ ہے وہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ تو امام کا کوئی عام درجہ نہیں ہے عزیزو، اور یہی امام کے درجے کو لیتے ہوئے میں سیرت امام، روش امام کی طرف آپ کو لے کے چلوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ساتھ رہے، امام کے ساتھ ساتھ ہم جنت میں بھی وارد ہو جائیں، امام کے ساتھ ساتھ امام کی زیارت کا شرف حاصل کرے، جیسا امام چاہتے ہیں ویسے بن جائے، تو سیرت معصومین کو اپنانا ہوگا ہمیں عزیزوں، ہمیں ان کی روش کو اپنانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ بھی کریں اور اہل بیت کی روش بھی ساتھ ساتھ رکھیں، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو جائیں گے۔ اگر سیرت آ گئی تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سیرت معصومین میں گناہ ہے ہی نہیں۔ معصوم جب گناہ نہیں کرتا تو چاہنے والے کو بھی گناہ سے دور رہنا ہے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم تو غیر معصوم ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ معصوم ہی ہے جو گناہوں سے پاک ہے، غیر معصوم گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم سیرت معصومین پہ عمل کریں گے، اہل بیت کی روش کو اپنا لیں گے، تو گرچہ بھولے سے ہی گناہ ہم سے سرزد ہوگا، مگر جان بوجھ کے ہم نہیں کریں گے، یعنی جان بوجھ کے وہ چیز جو منع کی گئی ہے شریعت میں اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال تو سیرت انبیاء کو اگر ہمیں اپنانا ہے عزیزوں، تو میں کچھ طریقے آپ کو بتا دوں، جیسے کہ اگر ہم جو زندگی دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارے رہن سہن، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارے لباس کا طریقہ، اب موبائلوں کا زمانہ ہے بھائی، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، تو سب کے طرح طرح کے موبائلز ہے، طرح طرح کے سب کے لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، تو یہ تمام کے اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے اسٹائل ہے، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو، کہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اسٹائل کو اور اپنے طریقوں کو لے کے چلتے ہیں۔ کسی کے موبائل میں نوحہ ہے تو کسی کے موبائل میں کوئی الگ طریقے کی کالر ٹون ہوتی ہے، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے۔ کسی کا لباس پہننے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ شلوار قمیص پہنے ہوئے ہے اور کوئی کچھ الگ لباس کو زیب تن کرا ہوا ہے، یعنی یہ سب اپنے اپنے طریقے ہیں۔ تو قرآن میں بھی زندگی دو طریقے کی بتائی گئی ہے، ایک ہوتی ہے طیب زندگی اور ایک ہوتی ہے خبیث زندگی۔ اب ہم کو یہ دونوں میں سے ہم خود اس کو سلیکٹ کریں اور اختیار کریں، چنیں کہ ہمیں طیبوں والی زندگی چاہیے یا خبیثوں والی زندگی چاہیے۔ اور طیبوں اور خبیثوں میں اللہ نے مؤاخذہ کر کے جو ایک نچوڑ دیا ہے، اس بات کو واضح کرنا چاہوں گی کہ زندگی جب دو طریقے کی قرآن میں رکھی گئی تو اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول کہہ دو، اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے کہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ کبھی بھی جھوٹا اور سچا ایک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، خائن اور امانت دار ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک جو امین ہے جو امانتوں کو ادا کرتا ہے، اور جو ایک خائن ہے جو امانتوں کو ادا نہیں کرتا، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اہل فحشا اور اہل عفیف ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں اور جو خبیث ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا میل ہو ہی نہیں سکتا عزیزو۔ لیکن جو طیبات ہے، جو پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی فہرست ہی الگ ہے،
ان کا ایک گروہ ہی الگ ہے، اور جو خبیثات ہے، جو خبیث ہے، وہ ایک الگ گروہ کے مالک ہے. اور یہی خبیثوں اور طیبوں کو جدا کرنے کے لیے ان کا مواخذہ، ان کا مقایسہ اللہ نے امتحان کے ذریعے کیا ہے عزیزوں، کہ خبیث طیبوں سے الگ ہو جائے، طیب خبیثوں سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے. اس کی مثال بھی میں دیتے ہوئے چلوں کہ اللہ نے جناب حر کو توفیق دی، تھے پہلے خبیثوں میں سے، راستہ روکنے والے جناب حر ہی ہے عزیزوں، کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، عام انسان نہیں ہے. امام حسین کی رکاب پکڑ لی تھی، یہ جسارت ہے امام حسین کی عزیزوں، کہ ایک اتنا بڑا رہنما، اللہ کا ولی، بہت اعلیٰ مرتبت والے امام حسین ہیں، رسول کے نواسے، جناب زہرا کے لال، مولا علی کے بیٹے، اور ان کی رکاب پکڑ لینا. مگر جب شب عاشور یا روز عاشور الگ الگ روایتوں کے مطابق جب پلٹ کر آئے ہیں، تو دیکھیے کیسی خطا کو مولا حسین نے معاف کر دیا عزیزوں. ویسا دل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے. معصومین کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں ہے عزیزوں، کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اگر واقعاً ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا عزیزوں، تو ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں حسد نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے لیے غیبتیں نہ کریں، ایک دوسروں کے لیے ہم چغل خوریاں نہ کریں، اگر واقعاً ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. بہرحال پروردگار ہمیں ان تمام گناہوں سے پاک فرمائے. کہا جاتا ہے کہ جب طیب اور خبیث کو جدا کیا جائے گا تو اللہ نے کیسے جدا کیا؟ امتحان کے ذریعے. امتحان لیا تبھی پاک اور خبیث دونوں الگ الگ ہو گئے. اب امتحان بھی کیسا ہوا؟ زیادہ کا جناب حر کا ہی تذکرہ تاریخ میں ملا، مگر ایک شخص اور ہے جن کو سماوی نامی مصنف نے ابصار العین فی انصار الحسین، یہ کتاب کا نام ہے، کہ اس کتاب میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے ایک اور شخص کا بھی، ان کا نام ہے ابو الشعثاء. ابو الشعثاء نامی بھی شخص جناب حر کی طرح ہی امام حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہوئے عزیزوں. اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ امام کی طرف آئے اور انہوں نے توبہ کر لی تو ان کے پاس 100 تیر تھے، یعنی یہ تیر انداز تھے، بہت اچھی تیر اندازی کیا کرتے تھے. اور ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ یہ زانو کے بل بیٹھ کے دشمن پہ وار کرتے تھے. اب جب یہ دشمن پہ وار کر چکے اور جب مولا کی طرف پلٹ کر آئے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف، تو کہتے ہیں کہ مولا میرے پاس 100 تیر تھا، جس میں سے 5 تیر جو ہے خطا کر گیا، یعنی 5 جو ہے وہ نشانے پہ نہیں لگا، باقی جو 95 تھے وہ برابر دشمن پہ وار ہوا، وہ واصل جہنم ہو گئے. تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے باقاعدہ دعا دی ہے ان کو، ابو الشعثاء کو. یعنی صرف جناب حر علیہ السلام نہیں ہے جو امام کی طرف عزیزوں پلٹ کے آئے ہیں، بلکہ ابو الشعثاء جیسے لوگ بھی، حتیٰ روایتوں میں 30 سے 40 لوگ شب عاشور اور روز عاشور کے یعنی امام کے لشکروں میں شمار کیے گئے ہیں، آئے ہیں، ملحق ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو امام سے منسلک ہو گئے اور پھر اس کے بعد اپنی خطاؤں کو بخشوا کے اور شہادت کا درجہ ملا ہے ان لوگوں کو. تو اس میں سے ایک ابو الشعثاء بھی ہے جن کے لیے مولا نے دعا کی ہے. تو یہ کیسا تھا کہ جو خبیث تھے، برے تھے، وہ طیبوں میں آ کے مل گئے امتحان کے ذریعے، یعنی اللہ نے توفیق دی، معافی مانگی اور پلٹ کے آگے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی ذات کی طرف، ان کے لشکر والوں کی طرف، ان کے قافلے والوں کی طرف، ان میں ملحق ہو گئے، منسلک ہو گئے. اور یہ کب ہوگا عزیزوں؟ یہ کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کا رقیب ہونا پسند کرتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ برے کا رقابت پسند کرتا ہے. جس طریقے سے شمر کا دوست کون تھا؟ شمر ملعون کا عمر سعد، جبکہ عمر سعد اس کا جو والد تھا سعد بن ابی وقاص، یہ رسول کے صحابیوں میں سے عزیزوں. دیکھیے جس کو توفیق ملتی ہے نا تو وہ حر سے حر علیہ السلام بن جاتے ہیں، اور جب توفیق چھن جاتی ہے، اللہ سلب کر لیتا ہے، تو وہ بھلے کتنے بھی رحمتوں والے ہو، بس میں رسول میں ہی کیوں نہ بیٹھنے والے ہو، مگر وہ پستیوں میں چلے جاتے ہیں. تو اب ہمیں عزیزوں اس لیے چننا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ قرآن میں طیب اور خبیث 2 زندگیاں دی گئی ہے. اب ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، ہمیں چننا ہے کہ ہم طیبات میں جائیں یا خبیثات میں جائیں، ہم اچھوں کو چنیں یا بروں کو چنیں، ہمیں ہدایت پانی ہے یا گمراہی پانی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے عزیزوں. تو ہمیں رفیق شمر نہیں بننا ہے، ہمیں رفیق امام حسین علیہ السلام بننا ہے، جیسے کہ جناب حر آ گئے پلٹ کے، جیسے کہ ابو شعثاء آ گئے پلٹ کے. پھر اسی کے ضمن میں کہا گیا ہے
کہ امام حسن مشتبہ نے بھی فرمائے ہیں اپنے دشمنوں کے درمیان میں کہ تم پہچانتے ہو کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اب اس میں 4 خاندان ملتے ہیں عزیزوں، یہ بات کو واضح کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی۔ 4 خاندان کس طریقے سے ہمیں مل رہے ہیں کہ 4 خاندان میں کس طریقے سے کون پاکیزہ ہے اور کون خبیث ہے، یہ تمام کو میں واضح کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اسی سے ہمیں سیرت ائمہ معصومین اور سیرت آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پتہ چل جائے گی۔ سب سے پہلا جو خاندان ہے وہ پنجتن پاک علیہم السلام کا خاندان ہمیں ملتا ہے، کہ جس میں رسول آب، مولا کائنات جناب زہرا، امام حسن مشتبہ، امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ یہ تمام پاک طیب و طاہر، ہر گناہوں سے مبرہ منزہ، کہ ان کے پاس برائی چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ خاندان پاک خاندان ہے عزیزوں، کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے آیتوں کو نازل کر دیا ان کی شان میں۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اتنی مشہور و معروف آیت ہے عزیزوں کہ اللہ نے اس آیت میں پروف دیا ہے، دلیل دے دی کہ اہل بیت جو ہے وہ تمام نجاستوں سے، تمام غلاظتوں سے پاک ہے، وہ مبرہ ہے، ان کو نجاست چھو بھی نہیں سکتی ہے، اتنے وہ طاہر ہے، اتنے وہ پاک ہے، اتنے وہ طیب ہے۔ دوسرا خاندان ملتا ہے، پھر یہی قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے بڑھو عزیزوں، کہ سورہ تبت یدا ابی لہب، یہ قرآن کی سورہ ہے 3 پارے میں، آخری جز ہے قرآن کا۔ اس میں پورے ابی لہب کا جو پورا خاندان ہے یہ تمام خبیثات میں شمار کیے گئے۔ دیکھیں پہلا خاندان جو میں نے تذکرہ کیا وہ تمام طیبات ہے، رسول و آل رسول، اور دوسرا خاندان جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ابو لہب کا خاندان ہو رہا ہے، خود بھی برا، بیوی بھی بری، بچے بھی برے، تمام برے عزیزوں، قرآن تذکرہ کر رہا ہے اس کا۔ حتیٰ اس کے خود کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ اتنا خبیث تھا کہ جب اس کو بیماری نے گھیر لیا تو جو خود اس کے چاہنے والے تھے وہ تمام اس سے دور ہو چکے تھے، اور حتیٰ روایتوں کے جملے ہے کہ جب اسے کھانا دیا جاتا تھا تو وہ ایسی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے پاس جا کے کھانا نہیں دے سکتے تھے، یعنی اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اس کی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے، لوگ دور سے کھانے کو پھینکا کرتے تھے اس کے پاس۔ یہ زمانہ کرونا میں بھی گزرا ہے عزیزوں، کرونا جیسا وبا جو گزری ابھی 2 سال پہلے، واقعاً پروردگار ایسی بلا سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے۔ کتنے ایسے ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، کہ لوگ جو ہے کہ جس بلڈنگ میں کسی کو ہو گیا تھا کرونا یا کسی کے آس پاس ہو گیا تھا تو لوگ ایسے دروازوں پہ ان کے کھانے رکھ کے چلے جایا کرتے تھے تاکہ وہ لے لے، کیونکہ وہ بیماری ایسی تھی بھئی، بخار سردی بیماری ایسی ہے کرونا، تو آج کرونا کے نام آ گیا ہے، یعنی نام لگ گیا ہے کہ نام ایک چسپ ہو گیا، اس پہ ایڈ کر دیا گیا، ورنہ بخار سردی تو شروع سے ہی لگی ہوئی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ گھر میں اگر ایک انسان کو سردی ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی ہو جاتی ہے عزیزوں، سردی ایسی چیز ہی ہے پہلے سے ہی۔ بہرحال اللہ تمام بیماریوں سے تمام شیعان حیدر کرار کو محفوظ رکھے۔ اب اس ملعون کو بھی اس طریقے سے بیماری جو لگی ہوئی تھی کہ لوگ کھانا دور سے پھینکا کرتے تھے، دیتے تھے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کو دفن کرنا نہیں پسند کر رہے تھے۔ سوچئے کیسا یہ اللہ، دیکھیے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، جب رسول بارہا سمجھا رہے ہیں مگر ان کو اثر نہیں ہو رہا، یعنی انسان اپنے زندگی کو خود خبیثوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ رسول اور آل رسول اور تمام انبیاء جو آئے تھے وہ ہم کو ہدایت کی طرف لے کر آئے تھے اور ہدایت کی طرف گامزن کر بھی رہے تھے، مگر یہ انسان ہے جس نے ہدایت کو نہ پاتے ہوئے گمراہی کو اختیار کر لیا اور اس کو انجام دینے لگ گیا، جس میں سے ایک خاندان ہے ابی لہب کا۔ اب اس کی بیوی کے بارے میں سنیے، یہ حمالۃ الحطب قرآن میں کہا گیا کہ یہ لکڑیوں ڈھونے والی عورت، یعنی ایسی تھی کہ برابر اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی، رسول کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی، یعنی اتنی رسول کو اذیتیں پہنچائی انہوں نے کہ یہ بھی خبیثہ، بچہ بھی خبیثہ۔ حتیٰ بچے کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے، روایات کے جملے ہیں کہ ایک خیمے میں یہ لوگ تھے اور اس کے لیے کہا گیا کہ ایک شیر آیا وہاں سے کہیں جنگل میں سے نکل کے اور اس بچے کو کھا گیا، اس کے ابو لہب کے بیٹے کو۔ یعنی یہ دیکھیے خبیث جو برا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی واصل جہنم ہو گیا۔
تو ایک جو خاندان ہمیں ملا وہ طیبات کا خاندان مل گیا، اور دوسرا جو خاندان میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ تھا خبیثات کا۔ اب تیسرے مرحلے پہ جو خاندان کا تذکرہ کر رہی ہوں عزیزو وہ ہے کچھ اس میں اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، یعنی کچھ طیب ہے کچھ خبیث ہیں۔ جیسے طیبوں میں مثال دیتے ہوئے چلوں جناب آسیہ کی، فرعون کی زوجہ۔ اب فرعون خبیثوں میں سے تھا۔ دیکھیے ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی محل میں رہ رہے ہیں، مگر ایک پاک ہے تو ایک ناپاک ہے۔ جناب آسیہ کو اللہ نے توفیق دے دی، اس لیے اتنے ظالم اور جابر کے سامنے بھی وہ اپنے عقیدے پہ اپنے عمل پہ قائم تھی، ڈٹی ہوئی تھی۔ حتیٰ اسے یہاں تک کا کہہ دیا تھا کہ اس نے کیلیں بھی ٹھکوائی تھی ہاتھ میں ان کے اور پیروں میں بھی، کہ تم اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی مجھ پہ ایمان لے کر آ جاؤ کیونکہ میں خدا ہوں۔ مگر تب بھی انہوں نے اس کی سنی نہیں اور کہا کہ نہیں، میرا خدا تو موسیٰ کا خدا ہے، یعنی میں اس خدا کی ماننے والی ہوں جس کے بارے میں جناب موسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جب واقعاً حق جب باطل کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے نا عزیزوں، تو اس کو سوائے حق کے اور پھر کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حق کا ساتھ دے، باطل کو نابود ہونا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ باطل تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہے عزیزوں، اس لیے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، مگر ہمیں ڈٹ کے مقابلہ باطل کا اس طریقے سے کرنا ہے کہ باطل ہم پہ حاوی نہ ہو جائے، ہم باطلوں پہ حاوی ہو جائے، یعنی حق باطل پہ حاوی ہو جائے۔ اور چوتھے مرحلے پہ جو خاندان ملا، بس بات کو ختم کرتے ہوئے ربط مصائب دوں گی کہ یہاں پہ بھی کچھ طیب ہے اور کچھ خبیث ہے۔ یہاں پہ جناب نوح کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام طیبات میں سے ہے اور ان کی زوجہ نوح وہ خبیثوں میں سے ہیں۔ دیکھیے نبی کی زوجہ ہے، جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ کے لیے بھی ملتا ہے، یعنی کتنے ایسے نبی کی بھی زوجہ ہے اور ہمارے امام کی بھی زوجہ ہے، جیسے ہمارے دوسرے امام کی زوجہ جودہ بنت اشعث۔ طیبات کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خبیثات کا دامن پکڑے ہوئے ہیں یہ حضرات، یہ جو خواتین ہیں، یعنی انسان طیبوں کے ساتھ رہ کے بھی اگر گمراہی حاصل کر لے عزیزوں، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ہم تصور تو کریے کہ ہم خاندان رسول میں زندگی کر رہے ہیں، ہم خاندان نبی میں زندگی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم غلط ہیں۔ یہ توفیقات کا سلب ہو جانا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہی کر لینا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کتنا اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ بجائے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، ہم شیطان پہ اتنا غلبہ حاصل کر لے کہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ یہ شیطان خود تو گمراہ ہے ہی، وہ گمراہ تھا تبھی تو جنت سے نکالا گیا، ورنہ جس نے اتنی 6000 سال عبادتیں کی ہو عزیزوں، اس سے زیادہ کون عبادتیں کرے گا؟ مگر اس کی بدبختی دیکھیے کہ صرف ایک جناب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے ہکالا گیا، نکال دیا گیا۔ تو کہیں ہمارا بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ہم کو اللہ اور رسول کے در سے، اس کی بارگاہ سے نکال دے۔ یہ دنیا جو ملی ہے عزیزوں، ہمیں اس لیے نہیں ملی ہے کہ ہم یہاں پہ عیش و عشرت سے جئیں گے اور چلے جائیں گے، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کے مقصد کو سمجھیے، مقصد نبی سمجھیے، کیونکہ مقصد نبی ہی مقصد اللہ ہے، مقصد امام ہی مقصد اللہ ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی امام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، وہ تمام باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سیرت طیبات کو اپنائے، اور سیرت طیبات میں سب سے پہلے مرحلے پہ اور جو اعلیٰ مرحلے پہ ہمیں کھینچ کر لے کے جاتی ہے وہ آقا ابو عبداللہ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے عزیزوں، کہ آقا نے ایسی سیرت بیان کی ہے کہ چاہے مدینہ میں رہے ہو، کربلا کی راہوں میں رہے ہو یا مکہ کی راہوں میں رہے ہو، اور جب 2 محرم کو قافلہ آ گیا 10 محرم تک کا 8 دن میں اپنی ایسی سیرت بیان کی ہے کہ دشمن نے تعریف کی ہے عزیزوں۔ تبھی تو روزے عاشور دشمن منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے۔ ایسی ہے کسی کی ذات عزیزوں کہ دشمن جس کے لیے روئے؟ یہ ذات تو صرف اہل بیت کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آج جن کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ ہے جناب حر ابن رحائی عزیزوں، کہ دیکھیں جب عاصی پلٹ کے آتا ہے نا، جب گنہگار پلٹ کے آتا ہے نا، تو اس کی خطا کیسی بخش ہو جاتی ہے۔ دعا کریے زمانے کے امام سے، روز پہ روز دن بڑھتے جا رہے ہیں عزیزوں، آج 3 محرم آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم حق کے اذا کو ادا نہ کر سکے۔ زمانے کے امام سے دعا کریے کہ پروردگار
امام کے طفیل میں ہمارے توفیقات میں اضافہ کر دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھیں حر کے گناہ کو تو امام حسین نے بخش دیا، پروردگار تو اپنے نگاہ کرم بھی ہم پہ فرما دے۔ ہاں ارباب ازا، وہ وقت آیا نا کہ جب شب عاشور آ گئی ہے، خیمہ گاہ حسینی میں بچے جب الاتش 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 کر رہے ہیں، جناب حر کے لیے کہا جاتا ہے کہ حر اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، ان کو چین نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ جب ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے نا ارباب ازا، تو ان کے بھائی نے جب ان کی کیفیت دیکھی ہے تو بھائی اپنے بھائی سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ ایسی پریشانی کیوں رونما ہو گئی ہے؟ جناب حر کہتے ہیں ارباب ازا کیا کہوں بھائی، ذرا سا میرے ساتھ کچھ دور تو چلیے۔ اب جو خیمے سے نکلے باہر اور ایک طرف جو گئے ہیں یہ دونوں، اب یہاں پہ جناب حر نے کہا کہ بھائی یہ آواز تو سنو کہ یہ آواز کیا کہہ رہی ہے۔ اب جب دوسرے بھائی نے آواز پہ غور کیا تو آواز کوئی اور نہ تھی، وہ آواز امام حسین کے بچوں کی تھی جو کہہ رہے تھے الاتش الاتش الاتش۔ ارے یہ پیاس ایسی تھی جو بچوں کو مار ڈال رہی تھی ارباب ازا۔ ارے حر گویا ہوئے کہنے لگے بھائی ارے یہ میری بدبختی ہے کہ اگر آقا کا میں راستہ نہ روکتا تو آج یہ بچے الاتش نہ کہتے۔ اللہ اکبر۔ الغرض اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ اب کیا چاہتے ہو، اب آخر آگے کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ جناب حر کہتے ہیں بھائی میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ الغرض کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ حر خود اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیے، اپنے بھائی کو لیے، اپنے غلام کو لیے، ارے خیمہ گاہ حسینی کی طرف روا دوا ہوئے۔ میں کہوں حر ارے تمہاری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے توفیق دے دی کہ امام حسین کی طرف پلٹ کے آ رہے ہو۔ الغرض ارے جو ہی یہاں پہ امام حسین کو پتا چلا کہ حر آ رہے ہیں، ایک دفعہ مولا عباس سے کہنے لگے آقا حسین عباس ارے ہمارا مہمان آ رہا ہے عباس، اجرکم اللہ۔ اور باب ازا جسے مولا حسین مہمان کہہ دے اس کی خوش نصیبی تو بہت اعلیٰ ہے۔ الغرض ارے یہاں خیمہ گاہ حسینی میں لوگوں میں ہلچل ہو گئی کہ آخر کون آ رہا ہے کہ جس کو آقا حسین اپنا مہمان کہہ رہے ہیں۔ الغرض جیسے ہی حر ایک طرف آئے، ارے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ کہا جاتا ہے جو اپنے ذوالجناح سے نیچے اترے ہیں نا حر، یہاں پہ امام حسین نے آقا عباس کو بھیج دیا کہ جاؤ عباس ارے حر کا استقبال کرو عباس۔ الغرض ایک دفعہ جناب عباس جو آئے خیمے سے باہر، کیا دیکھا کہ حر جو نیچے اترے ہیں اپنے ذوالجناح سے، ارے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا حر نے، اور جس طریقے سے ہتھ کڑی پہنی جاتی ہے نا ارباب ازا، بس ویسے ہی حر نے ارے رومال سے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور مولا عباس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے ارے آقا عباس مجھ سے خطا ہو گئی، ارے کیا میری خطا بخش دی جائے گی؟ الغرض مولا عباس لے کے چلے حر کو۔ اب جیسے ہی مولا آقا حسین کی طرف آئے ہیں نا حر، ایک دفعہ کہتے ہیں حر یا ابن رسول اللہ ارے بہت بڑا گنہگار آپ کی خدمت میں آیا ہے آقا، کیا اس قصوروار کی معافی ہو سکتی ہے؟ الغرض مولا نے بڑھ کے حر کو اٹھا لیا، ارے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اے کہو حر ارے تمہاری خوش نصیبی کہ جس کو آقا حسین اپنے سینے سے لگا لے۔ الغرض ایک دفعہ حر
مولا میں چاہتا ہوں کہ میں جب آپ کے قافلے سے ملحق ہو گیا تو آپ پہ میں نثار ہونا چاہتا ہوں آقا، بس اس نے شہادت عطا کیجئے۔ ایک دفعہ مولا کہتے ہیں ارباب ازا حر، ارے میں کیوں کر اجازت دے دوں حر، ارے تم تو ایسے عالم میں ہمارے مہمان ہو کہ ہم خود 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اجرکم اللہ۔ الغرض ایک دفعہ آقا حسین نے اجازت دے دی، ارے حر مقتل کی طرف بڑھے، حر نے رجز پڑھا، ارے کوفیو ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے ابن رسول کو بلا لیا، ارے تم نے خط خود بھیجا تھا، جب امام حسین آ گئے تو تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ یہاں پہ کوفیوں نے کوئی جواب نہ دیا، ارے جو حملہ شروع ہوا یہاں پہ جناب حر نے بھی حملہ کیا، کہا جاتا ہے حر نے 45 کو واصل جہنم کیا۔ ارے ایک شکی کہنے لگا ارے یہ امام حسین سے منسلک ہو چکے ہیں، ان پہ اکیلے اکیلے وار نہ کرو، ارے اکجٹ ہو کے وار کیا جائے۔ ارے یہاں فوجیوں نے گھیر لیا، یہاں حر پہ جو تیروں کی بارش ہوئی، ارے حر ایک دفعہ جیسے تیسے خود کو خیمہ گاہ حسینی پہ پہنچائے، کہتے ہیں آقا ارے کیا میرے اس ادنا سے غلام کی قربانی آپ نے قبول کر لی، آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام کہتے ہیں حر ارے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ الغرض دوبارہ گئے قتل گاہ حسینی میں، اب جو بلا کا جہاد کیا، ایک دفعہ صدا کی یا ابن رسول اللہ میری مدد کیجئے، امام حسین نے خود کو جناب حر کی طرف پہنچایا، کہا جاتا ہے جیسے ہی جناب حر کی طرف آئے ہیں نا آقا حسین، سر کو مولا نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور کہنے لگے حر ارے تمہاری ماں نے تمہارا کیا خوب نام رکھا حر، ارے تم آتش دوزخ سے آزاد ہو گئے حر، میں کہوں حر تمہاری خوش نصیبی کہ تم کو زانوے حسین میسر ہو گیا، مگر ہائے رے زہرا کا لاڈلا، جب وقت آخر آقا عبداللہ ہوگا کوئی نہ مونس ہوگا نہ غمخوار ہوگا، مولا مدد کو پکاریں گے مگر کوئی امداد نہ کرے گا، ارے سرزمین نینوا ہوگا اور لاش حسین وے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا ہوگا۔ واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ یوسف زہرا ولی عصر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔